خداوند یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے دن میں آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے 7 کلموں میں سے سب سے آخری کلمہ پیش کرنا چاہوں گی، جہاں یسوع مسیح اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آسمانی پتا، ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے ذہنوں کو، اپنے دل کو تیری تابع کرتے ہیں خداوند۔ جو بھی روح، جو بھی جان اس کو سننے والی ہو ہے خداوند، وہ اس کلام سے برکت حاصل کرنے والی ہو۔ میں نہیں بلکہ تیرا پاک روح بولنے والا ہو۔ میں ثانیہ مریم اپنے آپ کو پیچھے کر کے تجھ خدا کے پاک روح کو آگے کرنا چاہتی ہوں۔ تو مجھ میں سے بول ہے خداوند، یسوع کے نام میں، آمین۔ ہم اس کلمے کو کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب اور اس کی 46 آیات کو دیکھیں اگر، تو کچھ یوں لکھا ہے: پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہی واقعہ ہمیں متی کی انجیل میں بھی ملتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ متی کی انجیل پڑھ چلیں، متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 50ویں آیات کو اگر ہم پڑھیں، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ کیا چلایا؟ یسوع یہ چلایا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ محسوس کریں کہ یہ وہ لمحہ ہے جب یسوع نے اپنی ساری رسپانسبلٹیز کو پورا کر دیا۔ جب سے وہ اس دنیا میں آیا، فقی فریسیوں کے سوالات، اور مختلف واقعاتوں پر جس طرح یسوع نے کام کیا، اور پھر وہ وقت آیا جب یسوع پکڑوایا گیا، یسوع نے ہمارے لیے دکھ سہے۔ وہ کانٹوں کا تاج جب اس کے سر کے اندر گیا، 2 منٹ کے لیے اگر آپ لوگ اپنی آنکھیں بند کریں اور فیل کریں کہ وہ بڑے بڑے کانٹے وہ جب سر کے اندر جا رہے ہیں، تو آپ کی اسکل کے اندر، آپ کی اسکن کے اندر، آپ کا جو برین ہے اس کے اندر نروز ہیں، وینز ہیں جو کہ کنیکٹ کرتی ہیں آپ کی باقی ساری 5 سینسز کے ساتھ، آپ کی پوری باڈی کے ساتھ۔ اور وہ نیلز جب اندر جا رہے ہیں، وہ اٹیک کر رہے ہیں ان وینز کو، ان کیپلریز کو، ان سینسز کو جو کنیکٹڈ ہیں آپ کی باڈی کے ساتھ۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسی حالت میں وہ گرتا ہے، بار بار گرتا ہے، بار بار گرتا ہے، لان تان ہوتا ہے، تھوکا جاتا ہے اس پر، درد سہتا ہے، دکھ سہتا ہے، اپنی ساری رسپانسبلٹیز پوری کرتا ہے، اور پھر چلا کر کہتا ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ سوچیں کہ وہ کتنا ہی خوبصورت موقع ہوگا۔ یسوع کسی دبے چھپے الفاظوں میں نہیں کہتا کہ باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ وہ چلا کر کہتا ہے، اونچی آواز میں کہتا ہے۔
وہ بتاتا ہے کہ یہ خوشی کا نعرہ ہے، یہ موت نہیں ہے، بلکہ وہ چلا کر ایک وکٹری کا نعرہ مارتا ہے. فاتح مند خدا، فتح اسی کی ہے، اور وہ وہاں پر فتح کا نعرہ ہی مارتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب وہ اپنی جان دینے کو ہے. اور جان دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان دینا ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جب آپ کے بدن سے آپ کی روح جدا ہو رہی ہوتی ہے. وہ آخری سانس لیتے ہیں اور روح نکل جاتی ہے. مگر یسوع مسیح کی خاصیت یہ تھی کہ وہ دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ دنیا کو بنانے والا ہے، وہ ہمیں بنانے والا ہے. اور زندگی پر زندگی دینا ہے، زندگی لینا، اس کا مالک وہ ہے. تو خوبصورت بات یہ ہے کہ کسی نے یسوع کی زندگی نہیں لی، بلکہ میرے لیے، آپ کے لیے فیلنگلی، اپنی مرضی سے اس نے جان دے دی. اگر کوئی ہمارے لیے کوئی چھوٹا سا کام کیوں نہ کرے، ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے لیے کیا، نہیں یار میں اس کے لیے یہ کر دیتا ہوں. مگر اس نے تو جان ہی دے دی یار، اپنی مرضی سے، اپنے ہوش و آواز میں. ایک وکٹوریس اسپرٹ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں، اٹس ڈن. وکٹری belongs to Lord Jesus Christ. یہ پورا واقعہ جو ہم نے دیکھا، جس کو ہم آگے بھی اسٹڈی کریں گے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کسی کی وجہ سے نہیں، مگر یسوع اپنی مرضی سے اپنی جان دیتا ہے. اور اس کا آخری جو کہنا ہے وہ ایک ایکچولی ہمارے لیے وہ ایک وکٹوریس شاؤٹ ہے. یس اٹس ڈن، بنگو، آئی ڈیڈ اٹ، آئی ڈیڈ اٹ، ہی ڈیڈ اٹ فار یو اینڈ فار می. میں چاہوں گی کہ ہم یسوع مسیح کے کیریکٹر کو اسٹڈی کریں، کیونکہ ہمیں کلام مقدس کہتا ہے کہ یسوع کی طرح بنو. تو جب یسوع ایک ایسے پوائنٹ پہ تھا جب اس کے بدن سے جان نکل رہی تھی، وہ اذیت میں تھا، وہ دکھ سہ رہا تھا، تو اس کلمے سے ہم جیسس کرائسٹ کی پرسنالٹی کو، جیسس کرائسٹ کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ اگر ہمیں یسوع کی طرح بننا ہے تو ان وقتوں میں جب ہماری جان، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بس مجھ سے اور نہیں ہو پائے گا، یسوع تو مجھے بلا لے، میری جان نکل جائے، یا ان سرکمسٹانسز میں جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، یہ کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کس طرح ان سرکمسٹانسز کو ڈیل کرنا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی.
کلام مقدس میں ایسے 3 پرسنالٹیز ہیں جن کے آخری الفاظ ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں. موزس، حضرت موسیٰ، یسوع مسیح اور اسٹیفنس. موزس جس کے ذریعے ہمیں شریعت ملی، اس کو خدا نے استعمال کیا تاکہ اپنے شریعت کا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچا سکے. پہلا شخص جس کے ذریعے شریعت آئی. یسوع مسیح وہ پہلے شخص جس نے اس شریعت کو پورا کیا اور جس کے ذریعے نجات آئی، فضل آیا. اور اسٹیفنس وہ پہلا شہید، وہ پہلا مارٹر جس کے الفاظ بھی اپنے کچھ مالک سے ہٹ کے نہیں تھے. ان لوگوں کو معاف کرنے کی بات کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا دیتا ہوں. اور وہ دعا کرتے کرتے اپنی جان دے دیتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پرسنالٹی کو ڈسکس کریں. کہ جب یسوع کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ وہ آخری الفاظ ہیں یسوع کے، وہ آخری الفاظ جو اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بولے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو 7 نمبر ہے وہ ایک اہمیت رکھتا ہے بائبل کے اندر. 7 جس کا مطلب ہے کمپلیشن. اور 7ویں وہ سہنگ ہے جس میں یسوع جو ہے وہ اپنے آخری کلمات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس کو میں کچھ اس طرح کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم جینیسس کو دیکھیں، اور جینیسس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 دن میں خدا نے دنیا کو تخلیق کیا. And what he did on the 7th day, God rested on the 7th day. اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں سینگس کے ساتھ، تو فرسٹ 6 سینگس کے اندر ہمیں یسوع مسیح کام کرتے نظر آتے ہیں. فلفلمنٹس، پروفیسیز کی فلفلمنٹس، رسپانسبلٹیز پوری کرنا. مگر اگر ہم 7 سینگ کو پڑھیں، جو 7واں کلمہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ موت ایک ایسا پروسیس ہے جہاں جان اور بدن علیحدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو بدن ہے وہ ریسٹ کرتا ہے، وہ سو جاتا ہے، وہ آرام کرتا ہے. تو 7ویں سینگ پر، 7ویں سینگ کے ہوتے ہی God rested from his divine file. اس نے کہا اور اس کے کہتے ہی جب اس نے اپنی جان دے دی، connecting it with the same nature of God that he rested on the 7th day, and here he rested after the 7th saying, on the 7th saying. Once he said it, and afterward he rested. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جوئش کلچر ہے جہاں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کلام کو سیکھنے پہ، کلام کو
وربلی سیکھنے پر. تو جو جوئش مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کو رات میں سونے سے پہلے جو ہے زبور جو ہے وہ سناتی ہیں. تو ایک نارمل پریکٹس ہے کہ سام 31 جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ سام 31 پہ جائیں اور اس کی 5ویں آیات پڑھیں تو 5ویں آیات میں لکھا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. یہ ڈیوڈ کے الفاظ ہیں. یہ ڈیوڈ کے الفاظ ہیں جو بیان کرتا ہے. اور یہ ایکچولی ایک پروفیٹک ورڈ بھی ہے ہمارے لیے بیکاز اٹ کنیکٹس وتھ جیسس کرائسٹ. اور یہاں اگر ہم دیکھیں سونے سے پہلے ریسٹ کرنے سے پہلے جیسس کرائسٹ از آلسو پریئنگ اور وہ یہی زبور جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اسی زبور کو جو ہے وہ دہرا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں. دو پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یسوع مسیح کے کیریکٹر کے حوالے سے کہ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں ان ایونٹ سے, کیسے ہمیں اوور کم کرنا ہے. موت کا وقت بھی آ جائے تو کیسے کھڑے رہنا ہے. تو پہلی چیز جس کو خداوند یسوع مسیح بہت زیادہ پرائیورٹی دے رہے ہیں ایون ٹو دا پوائنٹ آف ڈیتھ, دیٹ از پریئر, دعا. کہتے ہیں کہ موت بھی انسان کو ویسی ہی آتی ہے جیسے وہ پوری زندگی جیتا ہے. اور ہمارے یسوع مسیح نے پوری زندگی دعا کرتے ہوئے گزاری. شاگرد ڈھونڈتے تھے اسے اور وہ پوری پوری رات دعا میں رہتا تھا. وہ ہر وقت دعا کرتا تھا اور دعا کرنا سکھاتا بھی تھا. اور وہ وقت ہے جب اس نے سب کچھ سہ لیا, دکھ سہ لی, تکلیف سہ لی اور وہ تیار کھڑا ہے. وہ تیار کھڑا ہے فتح کا نعرہ مارنا. اور تب بھی وہ کیا کرتا ہے, دعا کرتا ہے. مرتے دم بھی وہ کیا کس کو پکارتا ہے, باپ کو پکارتا ہے, دعا کرتا ہے. آج کل کی زندگی میں جس بھی شخص سے بات کرو ٹرینڈ ایسا چل گیا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو ٹائم مل جائے میں سونا پسند کروں گا یا میں سونا پسند کروں گی, ریسٹ کروں گی. تو جب ہم اس دنیا کو چھوڑتے ہیں اپنے جسم میں سے, جب ہماری روح جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے, وہ وقت ہوتا ہے جب ہم بھی ریسٹ کرتے ہیں. اور پھر جب یسوع مسیح واپس آتا ہے تو وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ واپس لے جاتا ہے, لے جائے گا, ایسا ہوگا. تو جب بھی کبھی یہ ریسٹنگ پیریڈ آئے ہماری لائف میں, نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں وہ وقت ہماری زندگی میں کب آئے گا. جب بھی وہ ریسٹنگ پیریڈ آئے ہم نے خدا سے اتنی اسٹرینتھ مانگنی ہے کہ ہم یسوع کی طرح کہنے والے ہوں, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. It's time to rest in the mighty hands of our Lord Jesus. Even to the point of death, when life brings us to the point of death, جب ہمیں لگتا ہے اب نہیں ہو پائے گا, میں تھک گیا ہوں, میں تھک گئی ہوں, اور بس اے خدا تم مجھے بلا لے, میرے روح سے جان نکال دے. مجھے نہیں چیزیں سمجھ آتی, مجھے لوگوں کی پالیٹکس نہیں سمجھ آتی,
مجھے نہیں سمجھ آتا لوگ جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں. میں تھک گئی ہوں خداوند. تو تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یسوع کو پکارنا ہے، دعا کرنی ہے، کہنا ہے کہ یسوع میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں، تو ہی سنبھالنے والا ہو. یہ لوگ بھی تیرے ہیں، تو ہی مجھے سنبھال، تو ہی مجھے سکھا. تو پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یسوع ترجیح دیتا ہے دعا کرنے کو. دوسری چیز جو ہم غور کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ یہ ہمارے پاس ایک زبور ہے، یہ زبور کے الفاظ ہیں. تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ دعا تو کر رہے ہیں، مگر ان کو اسکرپچر میں بات کرنا بہت پسند ہے انہیں. ہم اس سناریو کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کلام کو پڑھ رہے ہیں، زبور کو پڑھ رہے ہیں. ان کا رشتہ کلام سے، یسوع تو خود کلام ہے. اور اگر ہم اس واقعے کو دہرائیں جب یسوع مسیح کو جو ہے شیطان بیابان میں جب یسوع ہوتے ہیں اور شیطان یسوع کو ڈفرینٹ سوالات کرتا ہے، سجدہ کرنے کو کہتا ہے روٹی کو پتھر کو کہے روٹی بن جائے. مگر یسوع کیا کرتے ہیں؟ یسوع اس کو کلام کے ذریعے جواب دیتے ہیں. اور مختلف علاقوں پہ ہم دیکھتے ایونٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جواب دیتے ہیں کہتے ہوئے لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی پرستش کرو. یسوع بار بار جو ہیں وہ کلام کا ذکر کرتے ہیں. اور جب وہ تیار ہیں اس دنیا سے جانے کو، تب بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت بھی، اس لمحے میں بھی وہ کلام پڑھ رہے ہیں. دعا اور کلام، یہ دونوں چیزوں کی اہمیت ہماری لائف میں اتنی ہی ہونی چاہیے جیسے ہمارے لیڈر کی زندگی میں تھی، ہمارے رول ماڈل کی زندگی میں تھی. وہ تو خود کلام ہے، اس کو سب چیز کی کیا ضرورت؟ بٹ وہ دعا کرتا ہے. قادر مطلق خدا، وہ 100% گاڈ 100% مین ہے. وہ دعا کرتا ہے، وہ کلام پڑھتا ہے. ہمیں بھی یہی کرنا ہے، اس کو پکارنا ہے، اس کے پاس دوڑے چلے جانا ہے. تیسری چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ دکھتا ہے بے تحاشا ٹرسٹ. یسوع پورے ٹرسٹ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ہی از آل ریڈی ٹو ریسٹ ان دی ہینڈز آف ہز فادر. We cannot think of a better place than this. Resting and resting under his mighty wings. Resting in his arms. That's what we learn from Jesus Christ. میں میڈیٹیٹ کر رہی تھی جب، تو میں سوچ رہی تھی کہ جب یسوع کراس پر تھے اور اس کے بعد when he rose again from the death and یسوع مسیح جو ہے مختلف لوگوں کو دکھائی دیے. جب تھامس کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح تھامس کو اپنے نیلز ہولز دکھاتے ہیں ہاتھوں اور پیروں میں. سملرلی آج کی دنیا میں بھی جن لوگوں سے ہم سنتے ہیں، جن کی پرسنل ٹیسٹیمنیز ہوتی ہیں کہ یسوع مسیح ان کو دکھائی دیے،
تو وہ اس شخص کا ذکر ضرور کرتے ہیں جس کے ہاتھ یا پاؤں میں سوراخ ہے، نیلز کے نشان ہیں. اس واقعے سے خدا نے مجھے بہت خوبصورت چیز سکھائی، وہ یہ کہ ہاتھ اور پیر میں اگر ہول آ جائے وہ اپنی اوریجنل فارم میں نہیں رہا. یہ سکارز تھے. کس چیز کے سکارز تھے؟ میری اور آپ کی محبت کے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. وہ غلطی جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، نافرمانی دنیا میں آئی، جھوٹ آیا، قتل آیا، جیلسی آئی، آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی گئیں. یہ سب یہ وجوہات تھیں ان سوراخ کی، جن سے خدا نے مجھے یہ چیز سکھائی کہ اگر ہماری زندگی میں، میری زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی اسکار ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے جو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں کسی کو بتانے سے شرمندگی ہوتی ہے، اگر کوئی مشکل ہے، اگر آپ کسی بروکن پیریڈ میں ہیں، آپ بروکن ہیں اندر سے، بالکل کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، یا آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا اور آپ اس بات پہ شرمندہ ہیں، ایکس وائی زیڈ، کسی بھی طرح کا اگر کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ کا دل، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے کہ بس اب نہیں، میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں، یا میرے سکارز مجھے برا بنا رہے ہیں، میرے سکارز مجھے اگلی بنا رہے ہیں، تو یسوع مسیح کہتے ہیں the scars are beautiful and scars brings victory. کیونکہ یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پیروں پہ جو نشان تھے وہ وکٹری لائے. انہی نشانوں نے فتح مند بنایا، ہمیں فتح مند بنایا. ہماری زندگی میں اگر اس وقت کوئی بھی سکارز ہیں، کوئی بھی ٹینشنز ہیں، کوئی بھی پرابلمز ہیں، کوئی ایسے ہانٹڈ پاسٹ ہے، تو آپ کہنے والے ہوں ہائی بیوٹیفل سکارز، ہیلو بیوٹیفل سکارز، یو آر دیئر ان مائی لائف ٹو گلوریفائی مائی گاڈ. ایمین. They are present in your life to bring glory to the name of God. All you have to do is ask how. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ خداوند کس طرح سے ہماری میس چیزوں کو، جو ہم نے پوری میس اپ کر دی ہوتی ہیں، ان سے اتنی خوبصورت بلڈنگ بنا دیتا ہے. ایسی بلڈنگ جو کہ کوئی ہلا نہیں سکتا، ایسا پیس جو کہ کوئی چھین نہیں سکتا. آندھی آئی، طوفان آئے، کوئی نہیں چھین سکتا. اور جب آپ اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعی حقیقت. آپ خود حیران ہوتے ہیں، آپ پہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی ہیں. آپ کے اندر ایک ایسا سکون ہوتا ہے، وہ سکون اور کہیں سے بھی نہیں آ سکتا. پھر چاہے بڑی سے بڑی سچویشن ہو جائے، آپ بہت پیسفل رہتے ہیں، کیونکہ اب آپ کے سکارز آپ کو تنگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہی سکارز نے آپ کو وکٹوریس بنایا. اور یسوع مسیح کے وہی سکارز تھے جنہوں نے ہمیں وکٹوریس بنایا. تو جو تھرڈ پوائنٹ ہے، اگر میں اس کو سم اپ کروں تو میں یہی کہوں گی کہ ٹرسٹ ایون اگر آپ کے سامنے موت کھڑی ہو. اگر آپ کو کوئی کہے کہ یسوع مسیح کو چھوڑ دو تو میں تمہیں سب دنیا کی دولت دے دوں، میں تمہاری جان بخش دوں گا. جان سے بڑھ کر کیا ہے؟ مگر جان تو یسوع ہے. دنیاوی جان کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور ہم نے کام کرنے کے بعد چلے جانا ہے. جب ہم کام پر جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جلدی سے چھٹی اور ہم گھر جائیں، تو بھی ہم کام پر ہی ہیں.
چھٹی ہوگی تو گھر ہم نے جانا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ ایسے جائیں کہنے والے ہوں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں۔ مرنا تو ہے سب نے، ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑنی ہے۔ دعا کریں کہ آپ کا جو بلڈ ہے، آپ کی جو آخری سانسیں ہیں، وہ بھی خدا کے نام کے لیے استعمال ہو، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال ہو۔ اپنی روح، اپنی دل، اپنی جان خداون کے ہاتھوں میں ہم دینے والے ہیں۔ اگر ہم مزید آگے جائیں اور ہم اس ایونٹ کو پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، ذرا واپس ہم چلتے ہیں لوکا کی انجیل پر، اور لوکا کی انجیل میں ہم اگر دیکھیں، لکھا ہے پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ اندھیرا چھا رہا ہے، روشنی جا رہی ہے، مقدس پردہ بھی پھٹ گیا ہے، اور یسوع اپنی جان دیتا ہے۔ تو جو نیچر ہے وہ بھی اس چیز کو ٹیسٹیفائی کر رہی ہے، وہ بھی سن رہی ہے، وہ یسوع کی وکٹوریس شاؤٹ، اگر ہم اس واقعے کو یاد کریں جب خداون جو ہے وہ اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں نیچر اپنا پارٹ کیسے پلے کرتی ہے۔ سمندر جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یسوع کو جانتا ہے۔ اور یہ نیچر بھی جو یہاں پہ سورج ہے، آسمان ہے، یہ سن سکتے ہیں اس کی وکٹری کے نعرے کو۔ اور وہ جو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، وہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارا ریلیشن شپ جو کہ آسمانی باپ کے ساتھ تھا، وہ ریسٹور ہوئے جاتا ہے، وہ ریسٹور ہوتا ہے، اور اس کو ریسٹور کرنے والا صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ اس نے اپنا ٹاسک پورا کیا، وہ فیتھفل رہا، اور وہ چاہتا ہے ہم بھی فیتھفل رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آگے پڑھوں تو لکھا ہے، یہ ماجرا دیکھ کر صوبے دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راز باز تھا۔ ابھی تو یسوع نے اپنی جان دی ہے، اس نے آخری الفاظ بولے ہیں، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صوبے دار ہے، صوبے دار ہو گیا، آپ کے سورج ہو گیا، ہیکل کا پردہ ہو گیا، اور وہ ڈاکو جو صلیب پر تھا، ہمیں تو فروٹس اسی وقت دکھنا شروع ہو گئے اس کی وکٹری کے۔ بدلاؤ آنا شروع ہو گیا۔ چیخ چیخ کے کہا جا رہا ہے کہ جنگ جیت گیا ہے ہمارا خدا۔ جنگ تو اسی کی ہے، وہ فاتح مند خدا ہے۔ یسوع نے فتح حاصل کی۔ He accomplished. He conquered evil, sin, Satan and death. اس نے سب پر فتح کی۔ ہم دیکھتے ہیں اس کی محبت کو جو کہ صلیب پر ہے، کیسے اس نے ہمیں نجات خرید کے دی۔ کوئی چیز جب خریدی جاتی ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اور جب کوئی چیز پرائس لیس ہو
تو بیان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم اتنے ہی قیمتی ہیں اس کی نظر میں۔ ایک دفعہ واپس بس ریکال کرنا چاہوں گی کہ دعا اور کلام ہماری زندگی کی بیسک نیڈ ہونے چاہیے۔ اس کو بیسک نیڈ ہم نے بنانا ہے، اور اگر آپ آلریڈی انٹو اٹ ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کو اور برکت دے گا، خدا سب کے ساتھ ہے، خدا ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں، یہ اس کی بیسٹ بات ہے۔ اگر وہ ہمیں چھوڑ دے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ جب وہ کہتا ہے اٹ از فنش، اور اس کے بعد اپنی جان جو ہے اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہے، تو بس آخری بار کہنا چاہوں گی کہ آپ کے سارے دکھ، آپ کی ساری تکلیف، وہ ساری ذلت، وہ ساری باتیں جب اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، روتے ہیں، کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھاتے، وہ ساری وہ ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے مائی چائلڈ آئی اسٹینڈ وکٹوریس اینڈ آئی ول میک یو وکٹوریس، آل یو ہیو ٹو ڈو از بلیو می۔ اپنی فکروں کو ایک ایک کر کے اس پہ ڈالنا سیکھیں، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے کام ہوں، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا ٹاسک ہو، اس پہ ڈال کے دیکھیں، اور سلولی اینڈ گریجولی ہم اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ کوئی ہمیں ہلا بھی نہیں پائے گا۔ ہم نے اپنے یسوع کی مانند بننا ہے، تو جب اس کے بدن میں سے جان نکل رہی تھی اور جو اس کا بیہیویئر، جو اس کا ایٹیٹیوڈ تھا، ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمارا صبر، ہماری دکھ، ہماری تکلیف، وہ وقت بھی آتا ہے جب خداوند ہمارے آنسوؤں کو صاف کر دیتا ہے اور ہمیں اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے، جن جن نے اس کلام کو سنا ہے، خداوند تو انہیں برکت دے، تو مجھے بھی برکت دے اے خداوند۔ اے خداوند، ہم ہمیشہ تجھ سے فیتھفل رہنے والے ہوں، دعا اور تیرے کلام کو اپنی بیسک نیڈز بنانے والے ہوں، جن کے بغیر ہم چلنے نہ والے ہوں۔ تیرا شکر کرتی ہوں اور تیری تعریف کرتی ہوں کہ تو کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔